بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ ڈھل گیا دن ختم لڑائی ہوئی، موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی۔ چاک گریباں خدائی ہوئی، خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی۔ لرزی زمیں کانپ اٹھا آسمان، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ نور نظر راج دلارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے۔ شاہ کے انصار بھی مارے گئے، آس تھی جن سے وہ سہارے گئے۔ لوٹ لیا موت نے سب کارواں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ خون میں ہے عباس جری کا علم، ہو گیا شبیر کا سر بھی قلم۔ خوشیاں منانے لگی فوج ستم، غم سے تباہ حال ہے اہل حرم۔ لٹ گئی کونین کی شہزادیاں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ آن محمد نگی اکبر نگی، سرور عباس دلاور نگی۔ ہائے کوئی مونس و یاور نگی، خیمہ نگی مقنع و چادر نگی۔ دشت میں ہے آل نبی بے امان، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سماں۔ مادر اکبر کا
جب غال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس پل میں سہارے میرے، مر گیا ہائے میرا کڑیل جوان، ہائے قیامت کا ہے سمان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سمان، ماں ہوں ہر کرنج اٹھاؤں گی میں، روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، رہ گیا غائے میرا بچہ کہاں، ہائے قیامت کا ہے سمان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سمان، ہائے یہ بیچارگی یہ بے کسی، دیتا نہیں اس کو دلاسا کوئی، درمیاں لاشوں کے اکیلی کھڑی، کہتی ہے بچی کوئی سہمی ہوئی، ڈھونڈنے جاؤں تمہیں بابا کہاں، قیامت کا ہے سمان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سمان، ہے یہ گوہر عظمت بنت علی، سب کو سنبھالا بھی حفاظت بھی کی، غم میں شہیدی کے بھی روتی رہی، مامتا پہ آنچ بھی آنے نہ دی، ماں تو ہے بس آن و محمد کی ماں، قیامت کا ہے سمان، چھانے لگی شام غریباں، ہائے قیامت کا ہے سمان، فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمره ومن تومه بقرصه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة والسداد. صلى الله عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جس کی یہ شام غریباں کی مجلس سے میں خطاب کر رہا ہوں، مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت کے موضوع پر مسلسل ایک سلسلہ گفتگو جاری تھا. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کے دوسرے جز کی زینت ہیں، جہاں خطیب منبر سلونی کا ارشاد گرامی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء اور پیروی کرتا ہے اور اس کے نور علم سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے. جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لیں. وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، لیکن تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو، لیکن تم تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے میرے مددگار بن جاؤ، میرے معین بن جاؤ. عزیزان محترم، میں نے اصحاب با وفا کا بھی ذکر کیا، چاہے وہ پیغمبر خاتم کے اصحاب با وفا ہوں یا سرکار ولایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب با وفا ہوں یا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. اور کل میں نے آپ حضرات کے سامنے امام حسین کے اصحاب کا ذکر کیا، اور آج عاشور کی مجلس میں بھی اصحاب با وفا کا تذکرہ تھا، اور امامت کے حوالے سے میں نے مختلف زاویوں سے امامت کی عظمت، ان کی بزرگی اور عطائے پروردگار کے حوالے سے گفتگو کی. زیادہ تر گفتگو مولائے کائنات کے حوالے سے رہی، لیکن یہ وہ مقدس سلسلہ امامت ہے کہ جس کا آغاز یا جس کا تعارف پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں یہ کہہ کے کرایا تھا کہ اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. گویا کہ بتایا کہ جو سلسلہ امامت قیامت تک جانے والا ہے وہ نفس رسول کا مرحلہ ہے، وہ ولایت عظمیٰ کا مرحلہ ہے، اور مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام بعد کے آنے اماموں اماموں کا بھی تعارف کراتے رہے، بالخصوص اپنے نواسوں کا، یعنی مولا علی اور جناب زہرا کے بیٹوں کا. کبھی یہ کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. کبھی کہا حسین منی وانا من حسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی کہا الحسن منی وانا من ہو، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. یعنی پیغمبر اسلام بتاتے رہے کہ جو منتخب پروردگار ہوتا ہے اس کو پروردگار عالم عظمتیں، بزرگیاں، یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے. اس لیے کہ اگر وفاداری کی بنیاد پر سلمان کو عظمت دی تو یہ کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. لیکن جب پنجتن پاک کا تعارف کرایا، جب 4 تن کا تعارف کرایا تو 2 طرفہ تعارف کرایا، اور یہ کہا کہ علی
مجھ سے ہے تو میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے تو میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے تو میں حسین سے ہوں۔ اور اگر آپ خاص بات کریں سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو یقیناً یہ مشہور حدیث کہ حسین منی وانا من حسین، یقیناً ہر نواسا اپنے نانا سے ہوا کرتا ہے، لیکن پیغمبر نے بتایا کہ جو امام برحق ہوتا ہے، جو خداوند عالم کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے، اس پر خود رحمت للعالمین فخر کرتے ہیں۔ بتایا کہ اگر حسین کا نواسا ہونا اس نسبت سے شرف کی بات ہے کہ وہ مجھ جیسے نانا کا نواسا ہے۔ نانا کون ہے؟ صاحب لولا کا لما خلقت الافلاک ہے، رحمت للعالمین ہے، علم اول ہے، عشق اول ہے، خلق اول ہے، دانائے سبل ہے۔ یعنی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا جا رہا ہے، جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ ہے کہ جو سارے انبیاء کی نبوتوں کا گواہ ہوگا۔ یقیناً ایسے نانا سے نواسے کو ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ شرف کی بات ہے کہ خالی یہ نہیں کہا کہ میرا حسین مجھ سے ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر حسین کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ وہ مجھ جیسے نانا کا نواسا ہے، تو یہ میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ میں حسین جیسے نواسے کا نانا ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگ علماء نے اس حدیث کی توضیح و تشریح میں یہ بات کہی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو سمجھیے وہ اس طرح سے کہ اگر ولادت سے لے کر 61 ہجری تک تو یقیناً امام حسین رسول سے ہیں، لیکن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک حسین کی قربانی بتا رہی ہے کہ نانا نواسے سے ہے۔ اور پھر اس کے لیے پیغمبر نے ہر موقع پر اہتمام و انتظام کیا، اس لیے کہ مسجد النبی جیسی مقدس جگہ اور رحمت للعالمین جیسا نمازی جو یہ کہتا ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں، ہمارے مناسک سب اللہ کے لیے ہیں، جب وہ اللہ کی عبادت میں سجدہ جسے معراج عبادت کی کہا جاتا ہے جب وہ سجدے میں ہے، اور امام برحق یہ رسول کا نواسا جب پشت پر آیا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خداوند عالم جبریل کو بھیج کر یہ کہتا کہ میرا حبیب مصروف عبادت ہے، میری عبادت کر رہا ہے، جا کر کے جبریل تم حسین کو اتار دو۔ اس لیے کہ وہ جبریل جو گہوارہ جنبانی کے لیے آ سکتے ہیں، وہ جبریل جو روٹیاں لینے کے لیے آ سکتے ہیں، کیا حسین کو اتارنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں؟ لیکن بتایا کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ پیغام یہ دیا گیا کہ جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ گویا کہ بتایا یہ حسین ابن علی ہے جو عبادتوں کا محافظ ہے، جو سجدے کا محافظ ہے، اور حسین نے بھی یہ طے کیا کہ اگر نانا نے میری وجہ سے سجدے سے اتنی دیر سر نہیں اٹھایا تو بات تو جب ہے جب آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں ایسا سجدہ کرے گا کہ سجدہ تو وہ کرے گا لیکن پھر نو کے نیزہ پر اٹھایا جائے گا۔ ہاں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں عزیزان محترم تو پیغمبر اسلام خطبے کو بھی منقطع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاذا حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اور یہی وہ نانا ہے جو عید کے دن اپنے نواسے کے لیے ناقہ بن رہا ہے، اور جب فرمائش ہو رہی ہے کہ نانا ہمارا ناقہ بولتا نہیں تو اف اف کر کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ حسین کی خواہشیں کس منزل پر ہیں۔ اور پھر جب پیغمبر مسجد النبی میں اپنے نواسے کے لیے، اپنے نواسوں کی خوشنودی کے لیے ناقے کی شبیہ بن رہے ہیں تو کسی صحابی نے کہا کیا عمدہ سواری ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا پلٹ گئے، کہا یہ کیوں نہیں کہتا کہ کیا عمدہ سوار ہے۔ گویا کہ ہمیں پتا چل گیا کہ رحمت للعالمین یہ بتا رہے ہیں کہ تم میری تعریف نہ کرو، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو میرے نواسوں کی تعریف کرو۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ رسول جس نے آیہ تطہیر کے موقع پر بھی پروردگار عالم نے جن کا تعارف کرایا، مباہلے کے میدان میں نبی نے ان لوگوں کو لے جا کر کے تعارف کرایا، لیکن یہ ہوس پرستی، یہ دنیا پرستی، یہ نفس پرستی کا نتیجہ تھا، یہ عداوت آل محمد کا نتیجہ تھا کہ کہنے والے نے عجب جملہ کہا کہ ان کی محبت کو تو اجر رسالت قرار دیا گیا
تھا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ اگر حکم عداوت بھی ہوتا تب بھی آل محمد کے ساتھ یہ امت وہ سلوک نہ کرتی جو محبت کے حکم کے بعد یہ سب کیا. اور پھر کس طرح سے میں نے امامت کا ذکر کیا ہے. میر تقی میر عجب طرح سے کہتے ہیں کہ قتل امام مقصد و تیاری نماز. قتل امام مقصد و تیاری نماز. بدتر تھے کافروں سے مسلمان کربلا. ہاں آزادارو، اگر حسین ابن علی کو رسول کے نواسے کو کوئی غیر اس طرح سے شہید کرتا یقیناً ہم گریہ تو تب بھی کرتے، ہم حسین کا غم تو تب بھی مناتے. لیکن آزادارو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بظاہر رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے نفس رسول، جان رسول، روح رسول کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. ہاں آزادارو، میں نے چاند رات کی مجلس میں اسی اشرے کے سلسلے کے آغاز میں یہ عرض کیا تھا نا کہ 8ویں امام نے کہا یبن الشبیب، محرم کے مہینے میں کفار بھی ظلم و قتال بند کر دیا کرتے تھے محرم کی حرمت نے، لیکن اس امت نے نہ اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا نہ اپنے نبی کی حرمت کا خیال کیا. ہاں آزادارو، مدینہ کتنا بدل گیا کہ 26 رجب سن 60 ہجری کو مولا حسین سے مطالبہ بیعت کیا جا رہا ہے، اور حسین ابن علی 28 رجب کو نانا کی قبر پر، ماں کی مزار پر، بھائی کی لحد پر گئے اور نانا کی قبر پر کہا کہ نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. 28 رجب کو مدینے سے نکلنے والا مسافر 4 شعبان کو آپ مکے پہنچے اور مکے میں تقریباً 4 مہینے تک آپ کا قیام رہا، اور پھر 8ویں ذی الحج کو مولود کعبہ کا بیٹا حج کو عمرے سے بدل کر جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلا دے کہ یہ حج کی حرمت اور کعبے کی حرمت یقیناً مولود کعبہ کے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے. ہاں آزادارو، راستے میں مسلم کی سنانی سننے والا مسافر یہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا. ترائی کے کنارے خیمے لگے ضرور، لیکن 4 محرم تک آتے آتے ہاں آزادارو آپ کو پتا ہے کہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹ گئے. ہاں آزادارو، خیموں کا ہٹنا تھا کہ اہل حرم پر، اہل بیت پر، حسین کے اصحاب پر، حسینی لشکر پر پانی بند کر دیا گیا. ہاں، اور 7ویں سے کہتے آپ الاتاش الاتاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے. ہاں آزادارو، اور پھر 9ویں کے دن حسین ابن علی نرغے عادا میں گھر گئے. لیکن یہ عبادتوں کا پسند کرنے والا امام بلکہ مہلت لے نہیں رہا ہے، مہلت دے رہا ہے تاکہ کوئی حر کی طرح ہو تو میرے لشکر میں آ جائے. حسین 9ویں کو گھر چکے تھے، لیکن شب عاشور میں اللہ اکبر. ہاں آزادارو، آپ کو پتا ہے نا آج عاشور کے دن کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا کہ حسین ابن علی نے شب عاشور میں چراغ گل کر کے چاہنے والوں سے کہا ہے، اصحاب با وفا سے کہا ہے کہ ان کو ہمارے سر کی ضرورت ہے. تم ایسا کرو کہ رات کے سناٹے میں چلے جاؤ، اور اگر تمہیں شرم آ رہی ہو تو میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ لو. ہاں آزادارو، لیکن یہ اصحاب با وفا ہیں. یقیناً یہ مقام صحابیت کا رتبہ ہے کہ سب نے کہا کہ آقا ایک دفعہ نہیں، اگر 70 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے گریز نہ کریں گے. ہاں آزادارو، اسی وجہ سے حسین ابن علی نے رخصت خیمے سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے نا کہ پورے دن لاشیں اٹھانے والا، ایک ایک شہید کے لاشے پر جانے والا یہ کون ہے جو آپ نے انصار کو یاد کر رہا ہے؟ یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا. اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا آقا تمہیں آواز دے رہا ہے اور تم لبیک نہیں کہہ رہے ہو؟ ہاں آزادارو، یہ حسین کن اصحاب کو پکار رہے ہیں؟ ظہر کا وقت آپ کو یاد ہے نا، جب وقت ظہر نماز کا وقت آیا تو ابو سمامہ آ گئے، کہا فرزند رسول اول وقت نماز
نماز ظہر ہے، یہ نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھ لیں، اللہ اکبر، یہ تربیت کا انداز ہے، ورنہ اور کوئی ہوتا کہتا ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں وقت نماز کا علم ہے۔ ایک مرتبہ کہا ہاں تم نے صحیح یاد کیا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ اب وقت عصر کن کو یاد کر رہے ہیں حسین؟ اس لیے کہ جب صفے نماز لگی ہے، ہاں آزادارو، یہ عجب نماز ہے۔ عام طور سے جو نماز ہوتی ہے اس میں امام آگے ہوتا ہے، ماموم پیچھے ہوتا ہے۔ میں نے امام و ماموم کا فرق پورے عشرے میں پڑھا ہے نا، لیکن یہ نماز محبت ہے جس میں امام پیچھے ہے، ماموم آگے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ سعید و زہیر اللہ اکبر امام کے آگے کھڑے ہو گئے اور آنے والے تیروں کو اپنے بدن پہ لے رہے ہیں۔ اب ایسے اصحاب با وفا کو حسین وقت رخصت یاد کر رہے ہیں۔ عجب نہیں شہداء کے لاشیں تڑپے ہوں اور کہا ہو لبیک یا ابن الزہرا لبیک، لبیک یا ابن الزہرا لبیک، کہ فرزند رسول میں حاضر ہوں، لیکن کیا کروں، موت نے مجبور کر دیا۔ ہاں آزادارو، حسین ابن علی سب سے رخصت ہو کر کے جب خیمے کے باہر آئے ہیں، میں نے صبح کا عرض کیا تھا نا کہ بچی نے بابا کو روک لیا کہ بابا آپ نہ جائیے، اور جب کہا کہ شاید میں پانی کی کوئی سبیل کروں، بہرحال آزادارو بچی نے باپ سے راز و نیاز کیا اور چلتے چلتے کہا جائیے بابا، جائیے بابا، لیکن یاد رکھیے گا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ہاں آزادارو، جناب سکینہ اللہ اکبر باپ کے سینے پہ سونے والی اس درد کو کون سمجھے؟ یہ 4 برس کی بچی جس کو اپنے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ہاں آزادارو، چلے گئے حسین ابن علی۔ لیکن ایک مرتبہ جب حسین ابن علی نرغے آدھا میں گرفتار ہو گئے اور زین سے زمین پر آئے، آپ کو پتا ہے نا یہ حسین اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب وقت شہادت جناب زہرا کے لاشے پر گئے تھے، یہی تو کہا تھا اماں بلائیں گی تو میں آؤں گا۔ شاید اپنی ماں سے لپٹ کر بیٹے نے وعدہ لیا ہو کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا، اماں لیکن وعدہ کرو جب حسین بلائے گا تو چلی آنا اماں۔ شاید یہی وجہ ہے جب حسین کے گلے پر شمر کا کن خنجر چلنے لگا، سارے انبیاء موجود تھے، جناب ابراہیم نے فریاد کی ہوگی کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا آسان ہے، لیکن رسول کے نواسے کو ذبح ہوتا ہوا دیکھنا آسان نہیں ہے۔ انبیاء نظریں پھیر پھیر کر جانے لگے، حسین نے آواز دی اماں، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ سیدہ کا زانو اور حسین کا سر، شمر کا کن خنجر۔ اگر رسول کی بیٹی کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو رسول کو بھی تو اپنی اکلوتی بیٹی، اگر سب موجود ہیں تو کیا سرکار رسالت نہ ہوں گے؟ شاید یہی موقع رہا ہو کہ کہا ہوگا یا علی آگے بڑھو، ماں کو الگ کرو، برداشت نہ کر پائے گی۔ اللہ اکبر، علی اول مظلوم ہیں، علی محشر میں قیامت میں سب سے پہلے فریاد کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ ہاں آزادارو، ابھی حسین کے گلے پر چھری چل رہی تھی، سیاندیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ ہاں آزادارو، حسین ابن علی کی خبر شہادت ذوالجناح لے کر کے گیا، لیکن شہادت پر اکتفا نہیں ہوئی، خیمے جلائے جانے لگے، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ ایک مرتبہ جب سب خیمے جل چکے تو کہا سید سجاد اٹھو، میرے لال بتاؤ خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ ہاں آزادارو، سید سجاد زینب کا پردہ، اللہ اکبر، پہلا مسئلہ کا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے۔ ہاں آزادارو، آپ
آپ کو پتا ہے نا کہ جناب زہرا نے مدینے میں اپنے وقت کے امام کی حفاظت کی تھی، اور یہاں کربلا میں جزاکم ربکم جب جلتے ہوئے خیموں میں یہ غش کھایا ہوا بھتیجا ہے، بار بار جناب زینب خیموں میں جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کیا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ کہا مال دنیا میں سے تو کچھ نہیں، لیکن میرا بیمار بھتیجا، ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پشت پر جزاکم ربکم ہاذا دارو، جل گئے خیمے، آ گئی شام، شام غریباں، یتیموں کی شام، بے کسوں کی شام، ہاذا دارو۔ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ خاک کربلا پہ سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر کہا کہ بہن ابھی کل کی بات ہے کہ میرا عباس خیموں کا تلایا پھر رہا تھا، لیکن آج مجھے یہ کام انجام دینا پڑ رہا ہے۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے جب بچوں کا شمار کیا، اللہ اکبر، سب تو مل گئے، جزاکم ربکم ہاذا دارو، لیکن سکینہ نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ کا بہن غضب ہو گیا، میری سکینہ کہاں چلی گئی، میری سکینہ کہاں ہے؟ ہاذا دارو، ایک مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عزادارو، اب جناب زینب جناب سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی چلی۔ ارے میں کیسے عرض کروں، ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جب جناب زینب چلی ہیں تو راستے میں دو بچے سوتے ہوئے نظر آئے۔ جناب زینب نے یہ سوچا کہ شدت عطش کی وجہ سے ان بچوں کو نیند آ گئی ہوگی، لیکن جب جھکی نفس پہ ہاتھ رکھا، دیکھا کہ اب یہ بچے بھی گزر گئے ہیں۔ جزاکم ربکم ہاذا دارو، ایک مرتبہ ایک لاشے کو جناب زینب نے اٹھایا، ایک لاشے کو جناب ام کلثوم نے اٹھایا۔ عجب نہیں مولا حسین کی طرف نشیب میں رخ کیا ہو کہ بھیا دن بھر تو آپ نے لاشیں اٹھائے، لیکن اب یہ کام رات میں شام غریبہ میں زینب کو انجام دینا پڑا۔ جزاکم ربکم ہاں زادارو، جناب زینب چلیں، لاش عباس پر پہنچی، کہا عباس سکینہ تو نہیں آئی، کوئی جواب نہ ملا۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ جناب زینب کو ایک سوار آتا ہوا نظر آیا اور پوچھا کہ اے شیخ تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ بتایا کہ میں نے کسی بچی کو نہیں، لیکن اس نشیب سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ عزادارو، جناب زینب بڑی تیزی کے ساتھ اس نشیب میں گئیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ کون سا مقام ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں شب عاشور میں جناب زہرا نے اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کیا تھا۔ ہاں عزادارو، اب جو جناب زینب پہنچی ہیں، عجب منظر دیکھا، سکینہ حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ ہاں عزادارو، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ بچی تو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، یہ قدموں سے کیوں لپٹی ہے؟ ارے تو میں کیسے بتاؤں کہ باپ کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے۔ جزاکم ربکم ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے سوتی ہوئی سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ یہاں کیوں آ گئیں؟ کہا پھوپھی اماں آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے بابا کے سینے پہ نیند آتی ہے، جب رات آئی اور مجھے نیند آنے لگی تو میں مقتل کی طرف بابا بابا کرتی ہوئی آئی تو اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ الیہ، تو پھوپھی اماں میں اس لاشے کی طرف آ گئی۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ سکینہ اس طرح سے کوئی مقتل میں نہیں سوتا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے تڑپ کر کہا میرا بابا بھی تو سو رہا ہے، جزاکم ربکم میرا بابا بھی تو سو رہا ہے۔ جناب سکینہ کو لے کر کے آئیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی،
جزاکم ربکم. ہاں آزادارو دیکھیے ذرا سا آپ اگر اس رخ کو دیکھیں کہ کربلا میں سب موجود ہیں تو مجھے کہنے دیجئے اگر جناب زہرا کی شہادت کے وقت حسین نے یہ وعدہ لیا ہوگا کہ اماں آپ نے بلایا میں آ گیا, اماں وعدہ کرو جب یہ حسین بلائے گا تو چلی آنا. میرا دل کہتا ہے اگر بیٹے نے ماں سے وعدہ لیا تھا تو 21ویں رمضان کی رات میں جناب زینب اپنے بابا کے پاس گئی ہوں گی اور جب کربلا سنائی ہوگی, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا ہے تو باپ نے بیٹی کو بھی تو بتایا ہوگا کہ میرے بعد کیا قیامت گزرے گی. تو مجھے کہنے دیجئے جناب زینب نے اپنے بابا سے وعدہ لیا ہوگا کہ بابا جب یہ زینب آپ کو بلائے گی تو چلے آنا بابا. یہ وقت شہادت لیا ہوا وعدہ. ایک مرتبہ شام غریبہ میں ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک سوار آتا ہوا نظر آیا. ہاں آزادارو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا اے آنے والے ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے, اب ہمارے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے, جزاکم ربکم. ہاں آزادارو لیکن وہ سوار ہے کہ آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ارے میں علی کی بیٹی ہوں, میں عباس کی بہن ہوں, میں تجھے بار بار روک رہی ہوں لیکن تو آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. ہاں آزادارو ایک مرتبہ اس سوار نے چہرے پر سے نقاب ہٹا دی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے سوار تو کون ہے؟ کہا زینب تیرے دل نے آواز دی ہے تو میں آیا ہوں. ایک مرتبہ بیٹی باپ کے قدموں سے لپٹ گئی. جزاکم ربکم. کا اب آئے ہو بابا جب خیمے جل گئے, اب آئے ہو بابا جب چادریں چھن گئیں, اب آئے ہو بابا جب خیمے اجڑ گئے. میرے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب میرا بھائی, جب میرا ماجایا علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی نکال رہا تھا؟ میرے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تھا اور میرا ماجایا علی اصغر کے گلے سے تیر نکال رہا تھا؟ ہاں آزادارو عجب نہیں تڑپ کر کہا ہو بابا اس وقت آپ کہاں تھے جب میں فریاد کر رہی تھی او پسرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. ہاں آزادارو کہا ہوگا بابا اس وقت کہاں تھے جب میرے بھائی کے گلے پر کند خنجر چل رہا تھا اور میں فریاد کر رہی تھی؟ عجب نہیں جواب آیا ہو. میری بیٹی یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا اور میرا بیٹا کامیابی کے ساتھ امتحان کے فریضے کو ادا کر رہا تھا. جاؤ زینب آرام کرو, رات میں تو آ گئے لیکن 11ویں محرم کو یہی بیٹی ہوگی جو حسین کے لاش پر جا کر فریاد کرے گی کہ یا رسول اللہ آپ کے جنازے پر تو ملائکہ سما نے نماز پڑھی لیکن یہ آپ کا حسین بے گور و کفن. واہ حسینہ واہ مظلومہ, ہمارا سلام ہو ان بے کفن لاشوں پر, ہمارا سلام ہو ان سروں پر جو نوک نیزہ پر بلند کیے گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. وہ کربلا وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت
حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرض بڑی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ حضرت پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرات بغات بنت مرتضیٰ ہر چند صابرات بغات بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت کہاں تھے جب خاک پا دم توڑا تھا میرا اکبر غائے جب خاک پا دم توڑا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پا جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور غائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا
جب فرش زمین بام فلک لرزہ بجا تھے، اس وقت کہاں تھے؟ جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر غائے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا۔ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر غائب، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا۔ ارے جب لوگ اٹھا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے، ارے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر غائب، بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا۔ ارے جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر غائب، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر، اب آئے ہو بابا۔ ارے جب شام کے قصاب ہمیں لوٹ رہے تھے، خیموں کو جلا کے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر غائب، آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر غائب، جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ ایک رات کے مہمان ہیں پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر غائب، بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ شاہد رخ زینب پا بکھر جاتے تھے آنسو،
جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر گائے چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرساد تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو
اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پا بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بھی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پا شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر
شہادت کے گرد سیارو، بچے جو اگلے برس غم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر